الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس وجہ سے جماعت ترک کی جا سکتی ہے؟ جماعت ترک کی جا سکتی ہے، نماز ترک نہیں کی جا سکتی۔ کس صورت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ کو ہوش نہ ہو، آپ بے ہوشی کی حالت میں ہو یا مجنونی کی حالت میں ہو تو پھر آپ کو استثناء حاصل ہے۔ لہذا آپ ہوش میں ہیں، تندرست ہیں، صحت مند ہیں، یا آپ کو ایسی کیفیت ہے جس کیفیت میں آپ نماز ادا کر سکیں، ہوش و حواس والی، تو آپ نماز ادا کریں۔ اور کن وجوہات کی وجہ سے جماعت ترک کر سکتے ہیں، نماز ترک نہیں کی جا سکتی۔ بیان فرماتا ہے 70 پوشی کا لباس نہ ہونا، آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں، شدید بارش کا ہونا، سیلاب اور کیچڑ کا ہونا جس سے آپ کو مسجد تک پہنچنے میں مشکلات پیدا ہو، یا گھر سے باہر نکلیں گے تو کیچڑ کپڑوں پہ آ جائے گا، ناپاکی ہو جائے گی، واپس گھر آنا، پھر کپڑے چینج کرنا، پھر دوبارہ جانا، تو اس صورت میں جماعت ترک کر سکتے ہیں۔ شدید سردی سے بیماری لگ جانے کا اندیشہ ہو، تاریک راستہ ہو، ڈر ہو، خوف ہو، سردی اتنی زیادہ ہے کہ بیماری لگنے کا اندیشہ ہو، تو اس حالت میں بھی آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز ترک نہیں کر سکتے ہیں، جماعت ترک کر سکتے ہیں۔ تاریک راستہ ہو، درندوں کا ڈر ہو، کاٹنے والے جانور جو ہوتے ہیں، مال اور اسباب چوری ہو جانے کا خطرہ ہو، دشمن کا خوف ہو، بیمار کی حالت میں اگر تکلیف کا اندیشہ ہو، شدید بھوک لگنا ہو، پیشاب یا پاخانے کی شدت ہو، اچانک اور فوری سفر درپیش ہو جائے، بیماری کی وجہ سے اور چلنے پھرنے سے تکلیف کا بڑھ جانا ہو، غرض یا مجبوری کی وجہ سے با جماعت نماز اگر نہ پڑھی جا سکے تو کوئی بات نہیں، البتہ جان بوجھ کر ایسا عمل کسی نے کیا کہ جان بوجھ کر نماز ترک کر دی تو اس کے لیے عذاب کی اندیشہ واقع ہے۔ البتہ جان بوجھ کر ایسا نہ کیا جائے، یہ گناہ کا عمل ہے۔ نماز کی اہمیت بیان فرما رہا ہوں، غور فرما لیں۔ نماز دراصل خالق حقیقی اور بندے کے درمیان ایک رابطہ ہے۔ بندہ اپنے رب جلیل کے حضور عجز و انکساری کے ساتھ بندگی بجا لاتا ہے، اور خداوند قدوس اپنے بندے کی عبادت سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک نمازی کا بہت بڑا رتبہ ہے، بے حد لطیف اور پیاری عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک مختلف انداز اور مختلف صورتوں میں نماز فرض رہی ہے۔ امت محمدیہ پر ابتدائی رسالت میں فجر اور مغرب 2 وقت کی نماز فرض رہی۔ ہجرت سے 1.5-2 سال پیشتر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہونے پر 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے گھٹا کر 5 کر دیا، اور ہمیں ثواب 50 کا ہی ملتا ہے۔ انسان کو گناہوں سے پاک رہنے کا ایک ذریعہ مل گیا۔ نماز پڑھنے سے نمازی کی دل میں سکون پیدا ہوتا ہے، اخلاص اور اخلاق کے تقاضے بلند ہوتے ہیں، دینی اور دنیاوی معاملات میں فلاح ملتی ہے اور روح کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ خدا سے دھیان لگائے نماز کا عادی انسان شیطانی معاملات اور گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، دل میں دوسروں کی قدر و عزت، ادب و احترام، مالک حقیقی اور دین سے محبت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت میں اضافہ ہوتا ہے، روح کو پاکیزگی ملتی ہے، اطاعت خداوندی کا موقع ملتا ہے، دین کی
برکات و فیض سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملتا ہے، نیک اعمال کی لگن اور بد اعمالی سے نفرت پیدا ہوتی ہے، حرام و حلال میں تمیز آتی ہے، قیامت پر یقین کی تقویت ملتی ہے، اور یوم حساب کے خوف سے انسان کو نیک اور اچھا انسان بننے کی توفیق ملتی ہے، خدا کی وحدانیت روشن ہوتی ہے۔ ایسی نماز اور معبود حقیقی کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا، خدا کی جانب سے لاتعداد نعمتوں اور راحتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ تھی نماز کی اہمیت۔ جماعت کس عذر سے چھوڑ سکتے ہیں، کون سے ایسے عذر لاحق ہوتے ہیں جس میں ہم جماعت چھوڑ سکتے ہیں، نماز نہیں چھوڑ سکتے، نماز ہمیں گھر میں ہی ادا کرنی ہوتی ہے، اور نماز کی اہمیت جو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، مزید ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔